عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. یہ حدیث امام کے لیے ایک نصیحت اور امام کے لیے ایک تعلیم ہے کہ امام جو لوگوں کی جماعت کراتا ہے اس کی نماز کیسی ہونی چاہیے، لمبی یا مختصر. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے اور ہلکی نماز پڑھائے. وجہ کیا ہے؟ فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، اس لیے کہ لوگوں میں کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور حاجت والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں کوئی کام ہے، اس کام پہ جانا ہے انہوں نے، اور آپ نماز کی طوالت سے ان کو روک لیں اور ان کی توجہ اپنے کام کی طرف ہو. تو فرمایا کہ یہ امام کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی نماز میں تخفیف ہو، ہلکا پن ہو، کیونکہ وہ نہیں جانتا پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، ان میں سے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے اور کوئی حاجت والا بھی ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت دے بأضعفہم، کہ امام جو جماعت کرائے تو وہ جو اس کے مقتدی ہیں ان میں سے سب سے جو کمزور ہے اس کی جماعت کرائے. تو اس کے ذہن میں وہ ہو کہ میں سب سے کمزور انسان کو جماعت کرا رہا ہوں، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ نماز ہلکی ہو. فرمایا کہ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی چاہے لمبی کر لے. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب خود اکیلا پڑھ رہا ہو تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جس قدر چاہے وہ لمبی کر سکتا ہے. لیکن جب جماعت کرا رہا ہو تو تخفیف اور ہلکا جو ہے وہ پڑھنا یہ مطلوب ہے، یعنی جماعت ہلکی ہو. اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود نصیحت فرما رہے ہیں کہ امام ہلکی جماعت کرائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیسی ہوتی تھی؟ کچھ حدیثیں آگے بھی آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں آپ 60 سے لے کر 100 آیات پڑھا کرتے تھے. تو اس کو ہم لمبی نہیں کہہ سکتے. ہلکی نماز کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب رکوع و سجود میں ٹھونگے مارنے شروع کر دیے جائیں اور چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے قیام جیسی اہم عبادت کو ٹرخا دیا جائے. یہ ہلکے پن کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی تمام جو ارکان ہیں نماز کے ان کا حق ادا کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث آ رہی ہے نماز کے سارے ارکان میں اعتدال کو شرط قرار دیا، تو اعتدال ختم کر کے آپ نماز کو ہلکا کریں تو یہ نماز کے مقاصد کے خلاف ہے اور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. نماز کی ہر حالت میں اطمینان اور اعتدال ضروری ہے اور اس کو ایک شرط سمجھیں نماز کی صحت اور نماز کی قبولیت کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لمبی قرات فرماتے تھے، لمبے سجدے فرماتے تھے. علماء نے اس کو نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ بھی قرار دیا ہے، کیونکہ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی جیسے بھی صحابہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھائیں تاکہ آپ کی اس لمبی نماز کی برکت ہمیں حاصل ہو. یہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی، آپ ان کی خواہش کا احترام کرتے تھے اور بعض اوقات جماعت میں آپ طوالت اختیار کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب اکیلے نماز پڑھتے تو اس میں اور طوالت آپ اختیار کیا کرتے تھے. تو طوالت مطلوب ہے، لیکن جماعت میں آپ اپنے مقتدیوں کا اور اپنے جو مأمومین ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور ایسے لوگ نہ ہوں جو حاجت والے ہیں اور ان کی حاجت میں آپ رکاوٹ بن جائیں. بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو ان کی کمزوری کا خیال رکھیں. بعض اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کی آواز کو سنتے تو نماز کو اور ہلکا کر دیتے تھے. تو یہ بات ضروری ہے
کہ نماز میں اعتدال ہو، اعتدال اور خفت دونوں کو جمع کرے. تخفیف ایسی نہ ہو کہ اعتدال ختم ہو جائے، اور طوالت ایسی نہ ہو کہ لوگوں کو پریشان کر دے. ان دونوں کے مابین آپ جو ہے وہ اپنے منہج کا تعین کریں. جی.